فرینڈز 2016 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو چکے تھے، اتنے کشیدہ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکی دے رہے تھے۔ ایک طرف تو پاک آرمی بھارتی حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، جبکہ دوسری طرف بھارتی فوج کے جوان خودکشیاں کر رہے تھے۔ آپسی لڑائی جھگڑوں اور بڑھتی ہوئی خودکشیوں پر حکومت نے ڈیفنس انسٹی ٹیوٹ آف سائیکولوجیکل ریسرچ سے رابطہ کیا تو اس کے سربراہ ابھیشیک مینا نے طویل تحقیقات کے بعد وزارت دفاع کو بھیجی جانے والی رپورٹ میں ایک عجیب انکشاف کیا، جس کے مطابق افسران اپنے جونیئرز کو اس قدر ذہنی ٹارچر دیتے ہیں کہ ماتحت جوان اس زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے۔ بھارتی فوج میں آئے روز خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ افسران کا اپنے جوانوں کے ساتھ انتہائی برا رویہ تھا۔ سینا کا سنویدھان صرف جوانوں کے لیے ہی بنے ہیں، نہ کہ آفیسروں کے لیے۔ سینا کے کچھ آفیسروں نے اپنے جوانوں کو اپنا غلام سمجھ کر رکھا ہے، اور جوانوں کو سب کچھ مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، اور جو منہ کھولتا ہے وہ مارا جاتا ہے، کیونکہ سینا کا سنویدھان بہت ہی ٹف ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سینا کی بات کبھی سوشل میڈیا میں آئی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان سے جنگ کے امکانات کو دیکھتے ہوئے صرف 3 دنوں کے اندر 40,000 سے زیادہ جوانوں نے اپنی چھٹی کی درخواستیں بھجوا دیں۔ ان جوانوں کا تعلق آسام، بہار اور شمال مشرقی ریاستوں سمیت مدراس اور چنئی سے تھا۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے۔ فرینڈز، مقبوضہ جموں کشمیر کے سامبا سیکٹر میں تعینات بھارتی فوج کی 9ویں کور کے ایک لانس نائک جس کا نام ارون کمار تھا، اپنے میجر کے توہین آمیز رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی رائفل سے خودکشی کر لی، جس پر ساتھی جوانوں نے غصے اور انتقام میں اپنے ہی افسروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ فرینڈز، اس سے چند روز پہلے بھی بھارت کی ایک آرٹلری ریجمنٹ کے افسروں اور جوانوں کے درمیان شدید فائرنگ ہو چکی تھی، جس میں اس یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر سمیت 2 میجر اور 2 جوان شدید زخمی ہوئے۔ فرینڈز، انڈیا کی 16 کیلی ریجمنٹ میں افسران کے اپنے جوانوں کے ساتھ انتہائی توہین آمیز اور نامناسب رویے کی وجہ سے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ جوانوں میں انتہائی غم و غصہ تھا، لیکن وہ ڈسپلن کے پابند ہونے کی وجہ سے اندر ہی اندر کھول رہے تھے۔ جو ہی ان کو اپنے ساتھی جوان ارون کمار کی، جسے ایک میجر نے تھپڑ مار دیا تھا، خودکشی کی اطلاع ملی تو ضبط اور احتیاط کے سب بندھن ٹوٹ گئے اور وہ ایک لاوا کی صورت میں کوارٹر گارڈ سے اسلحہ چھین کر فوجی افسروں کے دفاتر میں گھس کر انہیں مارنا شروع کر دیا۔ 16 کیلی کے ان جوانوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ رہائشی کالونی میں جا کر ان افسروں کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا اور ان پر فائرنگ کی۔ 9ویں کور کے کمانڈر نے کور ہیڈ کوارٹر سے فوری طور پر ایک انفینٹری بریگیڈ اور ایک آرمرڈ ریجمنٹ سامبا کی طرف روانہ کیا، جس نے وہاں پہنچ کر رہائشی کالونیوں میں موجود افسروں اور ان کے گھر والوں کو مختلف آرمی میسوں میں منتقل کیا۔ فوج کے افسروں اور جوانوں کی آپس میں فائرنگ کی یہ اطلاع جب آرمی ہیڈ کوارٹر نئی دلی پہنچی تو آرمی چیف نے اس پر کورٹ آف انکوائری کا حکم جاری کیا، لیکن یہ بات چلتے چلتے پارلیمنٹ تک جا پہنچی تو ایک سوال کے جواب میں وزارت دفاع نے یہ بتا کر پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا کہ 2009 سے 2014 تک بھارتی فوج میں 1018 اور 2015 سے 2016 تک یعنی صرف ایک سال کے اندر 70 جوانوں نے اپنے افسران کے توہین آمیز رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ وزارت دفاع نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ ڈیفنس انسٹی ٹیوٹ آف سائیکولوجیکل ریسرچ نے اپنی رپورٹ میں ان خودکشیوں کی بڑی وجہ ڈپریشن بتایا تھا۔ 57 سال قبل پنڈت نہرو اور وزیر دفاع کرشنا مینن نے بھارتی فوج کی تذلیل کا آغاز اس وقت کیا جب 1959 میں بھارتی جنرل تھمایا نے بھارت اور چین کی چپکلش کے دوران جب بھارتی فوج کی تیاریوں کا ایک پلان منظوری کے لیے نہرو اور کرشنا مینن کے سامنے رکھا تو ان دونوں نے حقارت سے ٹھکرا دیا، جس سے بھارتی فوج کے جرنیلوں کا مورال اس قدر گرا کہ نتیجے میں 1962 کی چین سے جنگ میں بھارت کو انتہائی بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جنرل دیپک کپور سے لے کر جنرل وی کے سنگھ اور بکرم سنگھ تک بھارتی فوج کے تمام آرمی چیفز کی باہمی چپکلش، جس کا اثر نیچے رینک پر پڑنا لازم ہوتا ہے۔ پھر سابق آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ نے اپنی جبری ریٹائرمنٹ سے پہلے 2 خط خاموشی سے میڈیا کو ریلیز کیے، جن میں وزیر دفاع پر یہ الزام لگایا
کہ سپلائی کے ایک ٹھیکے میں ان کے آدمیوں کی طرف سے مجھے $28 لاکھ رشوت پیش کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ مجھے زبردستی ریٹائر کیا گیا۔ دوسرا خط جو منموہن سنگھ کو براہ راست بھیجنے کے علاوہ اس کی کاپیاں تمام میڈیا کو ارسال کی گئیں، جس میں لکھا تھا کہ بھارت کا ڈیفنس سسٹم اس وقت سخت خطرے میں ہے کیونکہ بھارتی فوج کے ٹینکوں کو ایمونیشن کی شدید کمی کا سامنا ہے اور فوج کی ایئر ڈیفنس فورس کے آلات 97% ناکارہ ہو چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال 2019 میں آپ نے دیکھ لی۔ حاضر سروس آرمی چیف کے بھارتی وزیراعظم کو لکھے گئے یہ 2 انتہائی خفیہ خطوط جو ہی قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہوئے، تینوں افواج میں مایوسی اور خوف کی لہر دوڑ گئی اور یہ خبر ہر بھارتی پر ایک بم کی طرح پھٹی کہ ان کے ٹینک گولہ بارود سے خالی اور آج کی جنگ میں اہم ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کے دفاعی آلات بالکل ناکارہ اور کمزور ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہی انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے تو انڈین آرمی کے 40,000 سے زیادہ جوانوں نے چھٹی کی درخواستیں دے دیں۔ اب حال یہ ہے کہ انڈین آرمی کے بیچ مذہب اور ذات پات کی جنگ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آئے روز یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جوان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف یہ جوان افسروں کے رویے سے تنگ ہیں اور اکثر یہ خبر دیکھنے میں آئی ہے کہ بھارتی جوان نے اپنے ہی آفیسر کو قتل کر دیا۔ فرینڈز، یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ کسی ملک کی فوج میں آفیسر اور جوان آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ فوج کسی دوسرے ملک کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اور بھارتی آرمی کی سب سے بڑی مثالیں اس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ حالات کشیدہ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔